اللہ اکبر. یہ رمضان شریف کا مہینہ بہت برکت ہے لوگوں. فرمایا جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے اہتمام دیکھیے میرے رب کا. اللہ اکبر. ارے شیطان پر ہمارا تو کنٹرول نہیں، جنت دوزخ کے دروازوں پر ہمارا کنٹرول نہیں، لیکن میرے رب کا تو ہے. وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے. کرم دیکھیے، مہربانی دیکھیے، ہم گناہگاروں پر دیکھیے. اللہ اکبر. اہتمام کتنا ہے، مہربانی کتنی ہے. جنت جانے کے لیے راستہ کتنا آسان اور دوزخ سے بچنا کتنا آسان کر دیا. فرمایا شیطان ہی بتاتا ہے نا، شیطان بتاتا ہے. کہتے ہیں جو کچھ کام کرتے بھلے خود بھی کیا اور ڈالتے کس پر ہے؟ شیطان پر ہی ڈالتے ہیں نا. وہ بھلے خود ہی شیطانی حرکتیں ہم نے شروع کی، وہ ڈالتے اسی پر ہیں. کرم مہربانی دے گا. ایک سرکش شیاطین ہے. فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، یعنی انہیں باندھ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کوئی دروازہ دوزخ کا کھلا نہیں رہتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. فتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منها باب، اور جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. اللہ اکبر. وَيُنَادِي مُنَادِيًا، اور پکارنے والا پکارتا ہے. اللہ اکبر. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. دوزخ کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھل گئے اور پکارنے والا، نداء دینے والا پکارتا ہے. ایک آواز دینے والا، نداء دینے والا پکارتا ہے. اے طالب خیر آگے آ، اے نیکی کے طالب آگے آ، اور اے شر کے متلاشی رک جا. اللہ اکبر. حدیث پاک کے لفظ ہے اور اللہ تعالی کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یہ ماہ رمضان کی ہر رات میں یوں ہی ہوتا رہتا ہے. لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت عطا فرماتا ہے. یہ تمام دیکھیے شیطان، بڑے سرکش جو شیطان جنات ہیں ان کو بیڑیاں ڈال کر باندھ دیا جاتا. دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا دوزخ سے بچنے کی آسانی اور جنت کے دروازوں کا کھول دینا. مانا مفہوم سمجھیے. یہ کہ جنت جانے کا راستہ بہت آسان ہو گیا، دوزخ سے بچنا آسان ہو گیا. آؤ نماز پڑھو، تراویح میں قرآن مجید سناؤ، اللہ اللہ کرو، تسبیح تحلیل استغفار کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں میں بیٹھو، دیکھو اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب مسکینوں سے کھانا کھلاؤ، اسے روزہ افطار کرو. جو حسب توفیق کر سکتے ہو دو، رمضان شریف میں جو کر سکتے ہو کرو. یہ جنت جانے کا راستہ آسان ہے. جتنا بچ سکتے ہو بچو. اللہ اکبر. 5 وقت مسجد میں حاضر ہو، نماز 5 جماعت ادا کرو. جی برائی سے، خوش کلامی سے، غیبت سے، 2 نمبری سے بچو. دوزخ جانا جو ہے تمہارا وہ یعنی کہ دوزخ کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھلے ہیں. آؤ اے نیکی کے طالب، اے خیر کے طالب، جلدی کر آ. رب العالمین کی اس کی کرم نوازیاں، فضل مہربانی عطا، اس کا فیض عام ہے. رمضان میں جتنا لوٹ سکتا ہے. روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب یہ فرشتوں کو بھی پتا نہیں. ویسے بہت چیزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا ہے، وہ لکھتے ہیں. یاد رکھیں وہ لکھتے ہیں فلاں کا اتنا ثواب، فلاں چیز کا اتنا ثواب، یہ کرو گے اتنا ثواب، یہ کرو گے اتنا ثواب. اب یہ سنیے کہ یہ اس کا ثواب ہے کیا. اللہ اکبر. روزہ بندے اور رب کے درمیان میں راز ہے، بندے اور رب کے درمیان میں راز ہے. اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، کیسا رکھا ہے، کیا یہ برائی سے بچا ہے. اللہ اکبر. اس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، خلوص للہیت کتنا ہے کتنا نہیں ہے. بندے اور رب کے درمیان میں راز ہے. یہی وجہ ہے، حکمت ہے، میرا رب جانے. لیکن روزے کا ثواب فرشتوں کو بھی نہیں معلوم. انہوں نے لکھنا کیا، فرمایا لوگوں الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی رضا ہوں. روزہ میرے لیے ہے. مولا تو نماز کس کے لیے، وہ بھی تو
تیری، حج کس کے لیے؟ وہ بھی تو تیرا، جمیع عبادات میرے رب کے لیے، لیکن روزے کے بارے میں خاص اہتمام پروٹوکول کے ساتھ فرمایا، لیکن ان عبادتوں کا ثواب مفہوم یوں سمجھیے، فرشتوں کو کچھ معلوم ہے، وہ طے شدہ کے مطابق لکھتے ہیں، لیکن روزے کے ثواب کی کوئی لمٹ ہی نہیں، کوئی حد ہی نہیں۔ فرمایا لوگوں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا۔ بولا کتنا ثواب؟ کسی مولوی کو کیا پتا، کسی قرآن حدیث میں جب آیا ہی نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں گے تو پھر حضرت کیا ثواب ہے؟ ثواب یہ ہے کہ جس خلوص للہیت تقویٰ کے ساتھ، جس محبت ذوق شوق کے ساتھ آپ روزہ رکھیں گے، میرا رب اپنی شان کے لائق عطا فرمائے گا۔ کوئی معلوم نہیں کتنا، کوئی معلوم نہیں کتنا عطا کرے گا۔ یہ حدیث پاک کا جملہ آپ بھی یاد رکھیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کیسے دوں گا، کیا دوں گا، یہ مجھے ہی معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ روزہ دار سے اسے بڑا پیار ہے۔ روزہ دار کے لیے پروٹوکول لوگوں الگ ہے۔ وہ انسان کے منہ سے بو آتی ہے، کبھی تو وہ بہت پرابلم میں ہو جاتا ہے بندہ، دوسرا بندہ ساتھ، وہ برداشت نہیں ہوتی عام بندے کی، عام صورتحال میں۔ اسی لیے مسواک کیا کریں، صحیح دانت صاف کر کے مسجد میں آیا کریں کہ دوسرے کو اذیت نہ ہو۔ فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں جی، اذیت نہ ہو۔ ایسا کوئی خوشبو لگا کر خوبصورت کپڑے پہن کے مسجد میں آیا کریں جمعے کو یا دیگر نمازوں کو، تاکہ دوسرے کو اذیت نہ ہو۔ ادھر روزہ دار کا پروٹوکول ہی اور ہے۔ فرمایا لوگوں، روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے، رب کہتا ہے مجھے کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ اطیب عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ اللہ، روزے دار سے اس کا دیکھیے کیا، روزے دار کی منہ کی جو بو ہے، یہ بھی کہتا مجھے کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اور یہی نہیں، تم روزہ صحیح رکھ کر تو دیکھو، یہی نہیں، دنیا میں کسی نے آپ کو پوچھا، اگر نہیں پوچھا وہ مال دولت ہے یا نہیں ہے، دنیا میں کسی نے آپ کو پروٹوکول دیا یا نہیں ہے، کسی بڑے کوٹھی والے نے بلایا نہیں ہے، یہ دنیا دار لوگوں کی کیا اوقات ہے، کسی نے آپ کو بلایا یا نہیں، کسی دعوت میں پھٹے پرانے والے کپڑوں کو کسی نے بلایا یا نہیں۔ آج کل دیکھ کر بھی تو دعوتیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی بڑے بڑے ناموں کو دیکھ کر، حالانکہ مسلمان کے صرف ہماری پہچان آپس میں جو ہے وہ مسلمان کا مسلمان سے جو رشتہ سب سے بڑا اہم ہے وہ انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے جی۔ لیکن اگر دنیا میں کوئی تمہیں نہیں پوچھتا تو سنو، اللہ اکبر، میرے رب نے جو پروٹوکول تمہارے لیے رکھا ہے، جنت میں ایک خاص الگ سا دروازہ ہے، اس کا نام الریان ہے، یدخل منہ الصائمون، اس دروازے میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے یوم القیامہ، لا یدخل منہ احد، کوئی اور اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ روزہ دار کا پروٹوکول جنت میں دیکھیے، ان کے داخلے کے لیے رب نے الگ دروازہ رکھا ہے جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوگا۔ جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس دروازے میں سے روزہ دار کے سوا کسی اور کو داخلے کی اجازت ہی نہیں۔ ایمان و احتساب غفر لكم ما تقدم من ذنبه، رمضان کے روزے کی بھی فضیلت اور اس کے قیام کی بھی فضیلت ہے۔ اب اس حدیث پاک میں فرمایا جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں روزہ صحیح طریقے سے رکھنا ہے، یہ فضیلت ہے، فضیلت کے باب میں ہے۔ میں نے کچھ مسائل پچھلے جمعہ کو بھی بیان کیے تھے۔ آپ روزہ افطار